السلام علیک یا عبد اللہ۔ میں نے جس بحث کو شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اسلام نام ہے چیزوں کے سمجھنے کا، ہم دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کو میں نے مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ پیش کیا، اس کو ذرا سن لیجیے۔ انسان مرکب ہے عقل اور جذبات کا، ایسا ہی ہے؟ ہاں ہوں کرتے رہیے آج بھی۔ انسان مرکب ہے عقل اور جذبات۔ جانوروں میں صرف جذبات ہوتے ہیں، فرشتوں میں صرف عقل ہوتی ہے۔ فرشتوں میں جذبات نہیں ہوتے، صرف عقل ہے۔ بہت سے لوگوں نے فرشتوں کو مشین پیش کیا، نہیں فرشتے مشین نہیں ہیں کہ سسٹم، نہیں عقل رکھتے ہیں۔ ہیں متوجہ؟ فرشتے عقل رکھتے ہیں، فرشتے عقل محض ہیں۔ جانوروں میں شعور نہیں ہوتا، صرف جذبات ہوتے ہیں۔ آپ راہ چلتے ہوئے جانور کو بھی پیار کریں گے نا تو وہ فوراً چمکارنے لگے گا، فوراً متوجہ ہوگا شاید یہی مالک نہ ہو۔ یعنی جانور صرف اور صرف محبت کا بھوکا ہے۔ یہاں تک کہ خود ابن سینا سے بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بعض نے حکیم لقمان سے تو نقل کیا کہ ان سے کہا کہ آپ نے ہر دوا کا، ہر مرض کا علاج بتایا ہے، کوئی ایک ایسی دوا بتا دیجیے جو ہر مرض میں کام آ جائے۔ کا محبت۔ تو ایک آدمی نے کہا اگر ہم کسی کو بہت محبت دے رہے ہوں اور پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کہا ڈوز بڑھا دو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہ محبت کا ڈوز بڑھا دو، کہیں نہ کہیں محبت اثر کرے گی۔ عزیزان گرامی، یہ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، جانور محبت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ محبت ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ تو اب انسان دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ فرشتوں میں صرف عقل، جانوروں میں صرف جذبات، ایموشنز ہوتے ہیں۔ آپ راہ چلتے ہوئے جانور کو بھی ٹھوکر ماریں گے تو آپ کو فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ بھئی ہوں جانور میں، حرکتیں تو کر رہا۔ یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر عقل کے باوجود حرکتیں جانور والی ہوتی ہیں۔ سخت جملے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، اس سے بھی زیادہ سخت کہوں گا اگر آپ بولیں گے نہیں۔ عزیزان گرامی، انسان مرکب ہے عقل اور جذبات دونوں کا۔ بہت سے افراد آپ کو اوور ڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ عقل کا اوور ڈوز دے دیتے ہیں، کچھ جذبات کا۔ آپ متوجہ ہو رہے ہیں شاید؟ تو عقل اور جذبات دونوں کا بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سارے مجمع کی توجہ ہو۔ دیکھیں، فرشتوں میں صرف عقل، جانوروں میں صرف جذبات، انسان دونوں کا مرکب ہے۔ جب عقل ہوتی ہے تو انسان امامت کو مانتا، بغیر عقل کے امامت سمجھ نہیں آتی، کیونکہ امامت سمجھنے کے لیے اتنی عقل چاہیے کہ 1400 سال بعد بھی سمجھ میں آئے حسین حق ہے۔ 1400 سال بھی گزر جائیں تو اس کے اندر اتنا شعور ہو کہ وہ تمیز پیدا کرے کہ کون حق پہ ہے۔ چلتے رہیے گا عزیزان گرامی۔ امامت کیوں؟ ائمہ اہل بیت اتنے بلند ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ چلتے رہیے گا اسی انداز سے۔ تو عزیزان گرامی، عقل اور دوسرا جذبات۔ آپ عقل سے امام حسین کو پہچان لیں گے، لیکن یہ جذبات ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لائیں گے۔ سارا مجمع نہیں ہے، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے۔ یہ جذبات ہیں۔ دیکھیں، انسانوں میں بھی مرد ہیں یا خواتین؟ مرد عقل کا زیادہ استعمال کرتا ہے، خواتین جذبات کا زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ شاید آپ کے شہر میں ذرا مختلف ہے، آپ بول ہی نہیں رہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مرد عقل زیادہ استعمال کرتا ہے، ہر بات پہ احتیاط کرے گا، نہیں ایسا نہ کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خاتون جذبات زیادہ استعمال کرتی ہے، اسی لیے اللہ نے عورت کو ماں بنایا تاکہ اگر بچے کے لیے جان دینی ہو تو انسان جان عقل سے نہیں دیتا، جذبات سے دیتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آتش نمرود، آگ جلی ہوئی ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں، عقل کے آخری درجے پہ ہیں، تو اب کیا سوچ رہے ہیں کہ سامنے جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ تو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے کہا، سب کے ذہنوں میں ہے شعر، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ بام یعنی چھت پہ، عقل چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی، عشق کود گیا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عقیدہ عقل سے آتا ہے، عمل جذبات سے ہوتا ہے۔
عقیدہ مجلس میں لاتا ہے، عمل، جذبات. یہ آپ کی عقل ہے جو مجلس میں لائے گی، جذبات سینے پہ ہاتھ اٹھوائے گا. آپ پہنچ رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں ٹیکنیکل بحث شروع کر دی ہے، اب جب آپ ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. بھئی میں آپ دیکھیں میرا موضوع ہے عقائد اسلام. عقائد اسلام تو یہ انسان کا عقیدہ کامل نہیں ہوتا جب تک انسان عقل استعمال نہ کرے. عقل کے بغیر عقیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہمارے اصول کافی کے پہلے باب کا نام ہے، عقل و علم. اصول کافی کا پہلا باب عقل و علم، بحار الانوار کا پہلا باب عقل و علم. توجہ، مجمع کی توجہ ہو. چٹے امام سے کہا کہ مولا بتائیے کہ کیا انسان عقل سے چیزوں کو سمجھے؟ جیسے عیسائی مذہب میں، کرسچنز میں کہتے ہیں، یہاں تو کوئی عیسائی نہیں ہوگا، اگر ہو بھی تو بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ پاکستان میں میری مجالس میں مسیحی برادری بہت زیادہ آتی ہے، ہندو بھی آتے ہیں، مسیحی برادری بہت زیادہ آتا ہے. اسی سال میں نے کچھ کنورٹ بھی کیے ہیں، کلمہ پڑھایا ہے آن ریکارڈ عیسائیوں کو مسیحی. ویسے یو کے میں تو میں نے بہت کنورٹ کیے ہیں، پاکستان میں سب کنورٹ کیے ہیں. ایک صاحب 8 سال سے مجالس میں آ رہے تھے، ایام فاطمیہ کی مجالس سن کے مسلمان ہوئے شیعہ. جناب سیدہ پہ میں بولا اور جناب مریم کا تقابل پیش کیا تو ابھی اس سال انہوں نے بہرحال. تو ایزانے کہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، عیسائی مذہب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے. کرسچنز کہتے ہیں صرف لو، محبت. کبھی عقل سے نہ سوچنا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے، اگر عقل سے سوچا تو تم عیسائی مذہب چھوڑ دو گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا ہے تو محبت سے مانو. توجہ، محبت سے مانو، محبت سے، عقل سے نہیں. بعض افراد ہمارے یہاں بھی ایسے ہی جذبات ابھارتے ہیں. پہنچ گئے؟